بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم باب اول مکمل کر چکے ہیں، تو آج کے لیکچر میں باب دوم کا ہم آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ باب دوم کا مین عنوان ہے اسلامی تشخص، جس طرح آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ یہ ہماری کتاب کا سب سے بڑا چیپٹر ہے۔ اس باب کے گویا کہ 3 حصے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ارکان اسلام، پھر حقوق العباد، پھر معاشرتی ذمہ داریاں۔ گویا کہ ہماری کتاب کے 3 چیپٹر ایک طرف اور یہ اکیلا ایک طرف، یعنی یہ اکیلا چیپٹر جو ہے وہ تینوں پہ بھاری ہے، یعنی سب سے بڑا ہے۔ گویا کہ اس کے 3 پورشن ہیں۔ تو اسلامی تشخص سے جو ہم بات شروع کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارے گویا کہ شارٹ کوسچن والا یہ پورشن ہے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ اسلامی تشخص سے کیا مراد ہے؟ تو عزیز طلبہ، تشخص کا لفظ تشخیص سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شناخت کرنا، جاننے کی کوشش کرنا، پہچان کرنا۔ معرفت اور انٹروڈکشن کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح جب کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی تشخیص کرتا ہے، یعنی اس کی بیماری کو تلاش کرنے کی، جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مریض کو بیماری کیا ہے۔ تو اگر علاج جو ہے وہ تشخیص اچھی ہو جائے تو علاج آسان ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ تشخیص ہی نہ ہو پائے تو علاج جو ہے وہ لٹک جاتا ہے۔ تو تشخص کا لفظ تشخیص سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جاننے کی کوشش کرنا، پہچان کرنا، معرفت، انٹروڈکشن، پہچان۔ تو جب اس کے ساتھ اسلام کا لفظ لگ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا بنتا ہے جی؟ کہ وہ چیزیں جن سے اسلام کی معرفت، پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں اس کی ڈیفینیشن ریوائز کرتا ہوں۔ اسلامی تشخص سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے اسلام کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے اسلام کو پہچانا جاتا ہے، ان کو اسلامی تشخص کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، تشخص 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ظاہری حلیہ، گیٹ اپ، شکل و صورت، لباس، یہ کسی بھی انسان کی شناخت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس طرح کہ ہر قوم کا ایک تشخص ہوتا ہے جس سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں، اور ایک دوسرا ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے اس کی شناخت کرنا۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، یہ اسلام کا تشخص ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو دیکھنے والا فوری طور پہ جج کر لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہے تشخص، یعنی اسلامی تشخص سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے اسلام کی شناخت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے اسلام کا، ان کو اسلامی تشخص کہا جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے اسلام کی معرفت اور پہچان ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پہ ان میں ارکان اسلام آ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ پلرز آف اسلام ان کو کہا جاتا ہے، یعنی ارکان اسلام وہ اصول اور اعمال جن پر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا۔ یعنی ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا، اور ان کی وضاحت ایک حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ارکان اسلام کی وضاحت ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر ارکان کو ایک ہی حدیث میں بیان فرما دیا۔ تو ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، چونکہ ارکان اسلام کی تعداد بھی 5 ہے، بنیادی عقائد کی تعداد بھی 5 ہے، تو اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کرام کیا کرتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں یا مکس اپ کر دیتے ہیں۔ ارکان اسلام کی جگہ پہ بنیادی عقائد لکھ دیتے ہیں، بنیادی عقائد کی جگہ پہ ارکان اسلام لکھ دیتے ہیں۔ تو اس غلطی سے بچنے کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم کلمہ شہادت لکھیں۔ جب عزیز طلبہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم لکھتے ہیں جی نمبر 1 یا تو کلمہ طیبہ لکھ دیتے ہیں، یوں کلمہ طیبہ، تو یہ بھی غلط ہے، یا توحید و رسالت لکھ دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح نہیں کرنا آپ نے،
آپ نے کلمہ شہادت، یعنی یہ سوال آ جائے کہ ارکان اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، یعنی آپ نے کلمہ شہادت لکھنا ہے، نہ کلمہ طیبہ لکھنا ہے، نہ توحید و رسالت لکھنا ہے۔ اب ہوتا ہے کیا ہے، جب ہم کلمہ طیبہ لکھتے ہیں یا توحید و رسالت کو نمبر 1 پہ لکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم لکھ دیتے ہیں جی نمبر 1 توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ حالانکہ توحید اور رسالت تو بنیادی عقائد میں شامل ہے، اس لیے یہاں پہ آپ نے کلمہ طیبہ بھی نہیں لکھنا، توحید و رسالت بھی نہیں لکھنا، بلکہ کیا لکھنا ہے، کلمہ شہادت۔ اور آپ دیکھتے ہیں کتاب پہ بھی یہی ہیڈنگ ہے، کلمہ شہادت ہی لکھا ہوا ہے، نہ تو کلمہ طیبہ لکھا ہے، نہ توحید و رسالت لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بہت ہی توجہ کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ آپ اس غلطی سے بچنے کے لیے کیا کریں گے، یہاں پہ کلمہ شہادت کی ہیڈنگ دیں گے۔ تو اگر سوال آ جاتا ہے کہ ارکان اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں، تو جواب کیا ہوگا، ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ اسی طرح جہاد کو اسلام کا 6واں رکن ہونے کی حیثیت حاصل ہے، تو ہم نے اس کو نمبر 6 پہ لکھ دیا۔ تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن کمپلیٹ ہوا جی کہ ارکان اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پہ ہم ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن جو کہ کلمہ شہادت ہے، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسلام میں داخل ہونے کی سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا سٹیپ کلمہ شہادت کا دل و جان سے اقرار کرنا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، تنظیم اسلام کا رکن بننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام اسے کیا کرنا پڑے گا، کلمہ شہادت کا دل و جان سے اقرار کرنا پڑے گا۔ اب کلمہ شہادت کے حوالے سے کچھ جو شارٹ کویسچن پیپر میں آئے ہوئے ہیں میں وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ اپنے پاس کاپیوں پہ تو نوٹ کر لیں، کاپیوں پہ اتارتے چلے جائیں، ایک ایک کر کے میں پہلے سوال ذکر کروں گا، پھر اس کا جواب آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے سوال آتا ہے جی کلمہ شہادت ما اعراب تحریر کریں، یعنی کلمہ شہادت لکھیں عربی کے اندر اور اس کے اوپر زبر زیر پیش لگائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب میں یعنی پی ٹی بی کی جو اسلامیات کی بک ہے اس میں کلمہ شہادت باقاعدہ طور پہ عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر زبر زیر پیش بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے، یہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ جو ہے وہ شد آئے گی، یہاں پہ جزم آئے گی۔ تو یہ ساری آپ ریہرسل کریں گے تو پھر آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس ہو جائے گی۔ تو کلمہ شہادت ما اعراب تحریر کریں، میں اس کو ذرا پڑھ دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کے اوپر زبر زیر پیش آپ لگا سکتے ہیں، بک میں لکھے ہوئے۔ اسی طرح کلمہ شہادت کے حوالے سے جو دوسرا شارٹ کویسچن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کلمہ شہادت ما ترجمہ تحریر کریں، یعنی کلمہ شہادت بھی لکھیں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی لکھیں۔ اب ظاہری بات ہے پہلے ہم کلمہ شہادت عربی میں لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ تحریر کریں گے۔ تو ترجمے کے اندر جس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے کلمہ شہادت کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ یکتا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ تو اس طرح کلمہ شہادت ما ترجمہ تحریر کریں۔ اکثر طور پہ اسٹوڈنٹس جو ترجمے میں غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ کے ترجمہ مس کر دیتے ہیں۔ مثلا ترجمہ لکھنے میں یوں ہوتا ہے جی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اب یہ ترجمہ اس میں کیا کیا ہم نے کہ وحدہ لا شریک لہ کا ترجمہ ہم نے چھوڑ دیا، جو کہ غلط ہے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ وحدہ لا شریک لہ کا ترجمہ نہیں لکھیں گے تو نمبر کٹیں گے، تو اس لیے پراپر ترجمہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ تو یہ دو سوالات آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی۔ اب کلمہ شہادت کے حوالے سے تیسرا سوال کیا آتا ہے، کلمہ شہادت کتنے اجزاء پر مشتمل ہے، یا کلمہ شہادت کے اجزاء کتنے اور کون کون سے ہیں، یہ سوال پیپر میں آیا ہوا ہے۔
تو عزیز طلبہ کلمہ شہادت دو اجزاء پہ مشتمل ہے۔ کلمہ شہادت کے اجزاء کتنے ہیں جی؟ دو ہیں، نمبر 1 پہ توحید اور نمبر 2 پہ رسالت۔ یوں کہہ لیں کہ کلمہ شہادت کا جو پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے، وہ توحید پہ دلالت کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی پیش کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ رسالت پہ مشتمل ہے، جس میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ کلمہ شہادت کے دو اجزاء ہیں، پہلا جز توحید پہ دلالت کرتا ہے اور دوسرا جز رسالت پہ دلالت کرتا ہے۔ عزیز طلبہ یہ سوال MCQs میں بھی آیا ہوا ہے، کلمہ شہادت میں کتنی باتوں کا ذکر ہے؟ یہ سوال MCQs میں آیا ہوا ہے، بورڈ کے پیپر میں آیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کلمہ شہادت میں کتنی باتوں کا ذکر ہے۔ آگے آپشن 2 3 4 5، تو صحیح آپشن کیا ہوگا؟ 2۔ کلمہ شہادت میں 2 باتوں کا ذکر ہے، پہلی بات توحید اور دوسری بات رسالت، یعنی کلمہ شہادت میں 2 باتوں کا ذکر ہے، نمبر 1 پہ توحید اور نمبر 2 پہ رسالت۔ تو یہ 3 سوالات کلمہ شہادت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب آپ کی بک میں ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے، کفر و شرک سے نجات، یعنی کلمہ شہادت ایسا کلمہ ہے جو کسی بھی انسان کو کفر اور شرک کے تمام تر تصورات سے نجات عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کلمہ شہادت با آواز بلند پڑھتا ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بھی شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ شہادت پڑھاتے با آواز بلند، اور وہ آپ کے پیچھے پڑھتا۔ یعنی کوئی بھی شخص جو کلمہ شہادت با آواز بلند پڑھتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، گویا کہ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کفر کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میں شرک کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد نہ تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کروں گا اور نہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کروں گا۔ یعنی یہ کلمہ شہادت ایسا عظیم الشان کلمہ ہے جو کسی بھی انسان کو کفر اور شرک کے تمام تر تصورات سے نجات عطا کرتا ہے۔ مگر یہ نجات کیسے ملے گی، کب ملے گی؟ جب ہم کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کریں گے۔ یہ ہیڈنگ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اب سوال آیا ہوا پیپر میں کہ حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے؟ حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ حقیقی گواہی سے مراد وہ گواہی ہے جو زبان، دل اور عمل کے ذریعے سے پیش کی جائے۔ یعنی کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی دینا، اس کو حقیقی گواہی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ زبان سے بھی کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہوگا، دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا ہوگی اور عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا۔ یعنی کلمہ شہادت کو اپنے جسم و جاں پہ، اپنے اس وجود اور اپنے اس ڈھانچے پہ نافذ کرنا ہوگا، پھر جا کر اس کی گواہی حقیقی گواہی بنے گی۔ اسی طرح آگے ایک اور سوال آیا ہوا ہے شارٹ کویسچن کے اندر کہ حقیقی گواہی کے اجزاء کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حقیقی گواہی کے اجزاء، یہ سوال اپنے پاس نوٹ کر لیں، حقیقی گواہی کے اجزاء کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ حقیقی گواہی کے اجزاء 3 ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، آپ کے سامنے میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 اقرار باللسان۔ اقرار باللسان کا مطلب کیا؟ زبان سے اقرار کرنا، یعنی کلمہ شہادت با آواز بلند اپنی زبان سے پڑھنا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا، اس کو اقرار باللسان کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کا یہ زبان سے پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسان۔ اب وہ شخص جو زبان سے کلمہ شہادت با آواز بلند پڑھ دیتا ہے تو کیا ہم اسے مسلمان کنسیڈر کر لیں گے؟ نہیں، ابھی کام مکمل نہیں ہوا جب تک دوسری چیز کو اس میں شامل نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب۔ تصدیق بالقلب یعنی جس چیز کا اظہار زبان سے کیا ہے، دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا، کہ میں دل سے بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اب دل سے جو گواہی دے دیتا ہے اور زبان سے بھی اظہار کر دیتا ہے تو یہ کافی ہو جائے گا؟ نہیں، ابھی بھی کام مکمل نہیں ہوا جب تک تیسری چیز اس میں ایڈ نہیں کر دیتا، اور وہ کیا ہے؟ عمل بالجوارح۔ عزیز طلبہ، جوارح اعضاء کو کہتے ہیں، یہ ہمارا پورا وجود یہ جوارح، یعنی کیا کرنا؟ جس چیز کا اظہار زبان سے کیا ہے اور جس کلمے کی جو ہے وہ دل سے تصدیق کی ہے،
اب اس کلمے کو اپنے اس وجود پہ اپلائی کرنا، اپنے اس ڈھانچے پہ مکمل طور پہ اپلائی کرنا۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے انسان مسلمان نہیں بن جاتا، صرف زبانی کلامی کلمہ شہادت پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں بنتا جب تک اس کا عمل کلمہ شہادت کے مطابق نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے ہیں، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، شریعت محمدی، یعنی وہ مسلمان جو کلمہ شہادت کا دل و جان سے اقرار کر لیتا ہے اور اس کی زندگی قرآن و سنت کے عین مطابق ہو جاتی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق گزرتی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ گویا کہ حقیقی گواہی پیش کرتا ہے اور یہ کامل مومن بننے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک ہیڈنگ آپ اپنی بک میں دیکھ رہے ہیں، انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ، یعنی وہ مسلمان جو کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کر دیتا ہے، ان تین اجزاء کے ذریعے سے کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کر دیتا ہے، تو یہ حقیقی گواہی پیش کر دینے سے اس کو گارنٹی کیا ملتی ہے، انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ، یعنی کلمہ شہادت یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنا دل و جان سے، یہ ایسا عقیدہ ہے جو کسی بھی انسان کو عظمتیں عطا کرتا ہے۔ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو شخص بھی، خواہ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، مرد ہے عورت ہے، کالا ہے گورا ہے، آزاد ہے یا جو بھی، کسی بھی دور میں آنے والا انسان جو کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کر کے توحید و رسالت کا دل و جان سے اقرار کر لیتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ گارنٹی پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ گارنٹی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزتیں، عروج، سرفرازیاں عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کر دیں گے، کامیاب کر دیں گے، اور جنت میں داخلہ اسے نصیب ہو جائے گا۔ تو اگر ہمیں سوال آ جاتا ہے پیپر میں کہ وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ ہے، تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، یعنی جو شخص بھی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی حقیقی گواہی پیش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گویا کہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے لازمی طور پہ عظمتیں عطا کرے۔ مثال کے طور پہ حضرات صحابہ کرام ہمارے سامنے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا ان کی صورتحال تھی، کوئی ان کو جانتا تک نہیں تھا، کوئی ان کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن جیسے انہوں نے کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کر کے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا اور کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا فرما دیں کہ دنیا میں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے القابات مل گئے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے۔ یہ عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ یا پھر دوسری مثال آپ اس کی لے لیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جو کہ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آڑ جنت میں سنائی دی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کی تھی۔ تو یقیناً اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کر دینے کی وجہ سے یہ عظمتیں مل سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عظیم الشان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ایسی عظمتیں اور رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں، وہ ہمیں بھی مل سکتی ہیں اگر ہم کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کر دیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ سارے کے سارا ہمارا سبق کس کے بارے میں تھا؟ اسلام کا سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت کے حوالے سے۔ میں خلاصے کے طور پہ پھر سے تھوڑی سی بات ریوائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا دل و جان سے اقرار کرنا، یعنی با آواز بلند اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کو با آواز بلند پڑھنا اور دل سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی اس کی گواہی پیش کرنا۔ اب وہ شخص جو کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کر دیتا ہے تو گویا کہ اسے کفر اور شرک کے تمام تر تصورات سے نجات مل جاتی ہے۔ اب یہ نجات کیسے ملے گی؟ جب کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پیش کرے گا۔
اب حقیقی گواہی پیش کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ 3 چیزیں اس پہ اس کو شامل کرنا پڑے گی، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ تو جو شخص ان 3 چیزوں کے ذریعے سے کلمہ شہادت کی ریئل وٹنس، حقیقی گواہی پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عظمت عطا فرمائیں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ ہمارا سبق کلمہ شہادت کے حوالے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں کلمہ شہادت کی حقیقی گواہی پہ قائم اور دائم فرمائے، اور عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ شہادت کی ریئل وٹنس پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جب تک ہماری گواہی حقیقی نہیں ہوگی اس وقت تک کلمہ شہادت بظاہر پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ میں حقیقی گواہی پہ قائم اور دائم رکھے، اور کلمہ شہادت پہ پہرا دینے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق کلمہ شہادت کی روشنی میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔